السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور الحمدللہ رب العالمین۔ جی تو غریب الکلمات اس میں آ رہے ہیں آج جو کم استعمال ہوتے ہیں قرآن مجید میں۔ مقتصد سے بہت ہی شاید ایک ہی بار آیا ہو یا ایک آدھ بار اور ہوگا۔ مقتصد اسم الفاعل کا صیغہ ہے، باب افتعال میں سے اقتصد یقتصد مقتصد۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز، یعنی اس کی ایکچولی شرعی اصطلاح میں استعمال ہوگا یہ۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا آدمی جو حلال کام کرتا ہو، حرام سے بچتا ہو، فرائض پورے کرتا ہو، اور کبھی کبھی اس سے بعض منکر چیز بھی ہو جاتی ہوں لیکن بڑے گناہوں سے بچنے والا ہو، لیکن نوافل ادا کرنے والا نہ ہو۔ یعنی ایسا آدمی جو نوافل ادا نہ کرتا ہو، بس جو فرض ہے وہی ادا کیا اور حلال استعمال کیا، حرام سے بچتا رہا، اس کو مقتصد کہتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں ہے عدن۔ عدن ہمیشہ کے استعمال ہے، تو جنات عدن یعنی ایسی جنت جو ہمیشہ رہے گی۔ یحلون باب تفعیل میں سے حلا یحلی، یہ زیور پہننے کو کہتے ہیں۔ یعنی اگر کوئی کہے حلیتو تو اس کا مطلب ہوگا میں نے زیور پہنا، تو پھر آگے وہ بتانا بھی پڑے گا اس کو کہ زیور میں سے کیا پہنا۔ اساویرا، اسویرتن کی جمع ہے، کنگن کو کہتے ہیں۔ ذہب سونا ہوتا ہے، لؤلؤ موتی کہلاتا ہے، حریر ریشم کو کہتے ہیں۔ اس کے بعد احلنا نام، ہاں لام لام مادہ ہے، ہاں لام لام۔ باب نون سے حل یحلو، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو حل کر دینا، حل کر دینا، کسی چیز کو کھول دینا، حل کر دینا، کھول دینا۔ تو میں کہوں حللت الامر، میں نے معاملہ کھول دیا یا اس کو حل کر دیا، تو کھول دینا۔ اچھا، اب یہ پھر ایک اور میننگ میں استعمال ہونے لگا عرب میں، اس کو رسی کھولنے کے میننگ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی کسی کو رسی کو کھولنا۔
تو رسی کھولنے کے میننگ میں استعمال کیا جاتا ہے. اب اسی سے پھر اس کو باب فعال میں لے جائیں, احلا یحلو, تو یعنی کوئی آدمی سفر سے آئے اور وہ اپنا سامان اتارے تو اس کا مطلب اس نے رسی کھول دی. تو اس کا مطلب پھر اب ایک اور میننگ میں استعمال ہونے لگا کہ سفر کرتے ہوئے کہیں اترنا یا کہیں رہنے کے لیے اپنا سامان کھول دینا. تو پھر اسی کو باب فعال میں لے جائیں تو احل یحل, اس کا مطلب کسی کا اتارنا. تو یہاں پہ وہی آیا کہ الذی احلنا, یعنی جس نے ہمیں اتارا. سو یہ اس اب میننگ میں آ گیا کہیں پر کسی کو یعنی سفر سے اتار لینا اور وہاں پر اس کو ٹھہرا دینا. مقامہ یہ اسم المکان اور اسم الزمان دونوں میننگ میں استعمال ہو رہا ہے یہاں پر, یعنی ٹھہرنے کی جگہ اور ٹھہرنے کا وقت دونوں وہاں پر استعمال ہو رہے ہیں. نصب اور لغوب دونوں کے اصل میں معنی تھکن کے ہیں. ایک تھکن روحانی ہوتی ہے, دوسری تھکن جو ہے وہ جسمانی ہوتی ہے. اس لیے یہاں پر دو طرح کی تھکان کا وقت جو ہے وہ تذکرہ کیا گیا ہے. اس کے بعد آگے ہے قضا علیہ, یعنی قضا علی حرف جر کے ساتھ آئے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اصل میں معاملہ تمام کر دینا. یعنی اگر میں کہوں قضیت علیہ, قضیت علیہ, تو اس کا مطلب ہوگا کہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہوں اس کا کام تمام کر دیا. یہاں پہ دو میننگ نکل سکتے ہیں کہ اس کا جو کام تھا اس کو پورا کر دیا, لیکن عموماً یہ موت کے بارے میں استعمال ہوتا ہے. فقدا علیہ یعنی اس نے اس کو مارا تو کیا کیا, اس کا خاتمہ کر دیا. تو یہ خاتمہ کرنے کے میننگ میں استعمال ہوتا ہے. تو اس کو یہاں سے اس طرح آپ نے ذہن میں رکھنا ہے, قضا علی حرف جر کے ساتھ خاتمہ کرنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد یسترخون, صاد را خا مادہ ہے, صرخ یصرخ, اس کا مطلب ہوتا ہے چیخنا. اچھا یاد رہے باب ہے ہمارے پاس کچھ, باب ثلاثی آ گیا. اب ثلاثی سے بعض افعال ایسے ہیں جو آگے جا کر بھی سیم میننگ رکھتے ہیں لیکن ان کی شدت میں فرق ہوتا ہے. اگر یہ باب چلا جائے باب مفاعلہ میں صارخا, اس کا مطلب بھی ہوگا وہ چلایا, یہ ایک درجہ آگے بڑھ گیا, یہ اب اس کے اندر مبالغہ ہوا. اچھا اس کا جو مزید شدید مبالغہ ہوتا ہے وہ باب افتعال میں جا کر ہوتا ہے, یعنی افتعال میں جا کر یہ بن گیا استرخا افتعال. اچھا اس کا جو باب افتعال کا جو تا ہے وہ صاد کی وجہ سے طا میں بدل دیا گیا, کیونکہ اگر آپ تجوید کے قاعدے دیکھیں تو صاد اور طا دونوں ایسے حروف ہیں جو پر پڑھنے ہیں ہم نے, اور اس کے بعد را بھی آ رہا ہے, تو اس لیے یہ طا کو جو ہے صاد کی وجہ سے بدل دیا گیا ہے. کچھ ایسے حروف ہیں جو فا کلمہ پر آئیں تو تا جو باب کا ہے وہ بدل دیا جاتا ہے. اب یہ جو صاد را خا ثلاثی سے مفاعلہ اور پھر افتعال میں جا کر شدید قسم کا مبالغہ پیدا ہو جاتا ہے, یعنی بہت زیادہ چیخنا چلانا. اچھا اسی طرح اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں, صبر یصبر, صبر صبر کرنا, صبر باب ثلاثی میں اس نے صبر کیا. صابر اس نے بہت صبر کیا, صابر. اب استبرا ہو جائے گا تو پھر تو اس نے صبر کی انتہا کر دی. استبرا یہ دیکھ لیں کیا ابواب چینج ہو رہے ہیں, مبالغہ معنی سیم رہ رہے ہیں لیکن مبالغہ بڑھتا جا رہا ہے, یعنی چیز کے میننگ میں شدت آتی جا رہی ہے. استبرا اس نے بہت اتنا صبر کیا کہ حد کر دی. اچھا پھر اس کے اندر یعنی اب یہ ایک اور باب میں چلے جائیں تو اس کا مطلب وہ اس کی خصوصیت بن جاتا ہے. اگر یہ باب تفاعل میں چلے جائیں, باب تفاعل میں یہ ہو جائے گا تصبر یا تصبرو, اس کا مطلب ہوگا کہ تصبر خالد, کہ خالد کے اندر صبر کرنا اس کے نفس کا حصہ بن چکا ہے کہ وہ ہر چیز پر صبر کرنے والا ہے. تصبر یا تصبرو, اس کا مطلب ایسی چیز جو خود حاصل کر لینا اور وہ اس کی زندگی کا حصہ بن جانا. اب تصرخ یا تصرخ ہو جائے گا ایسا آدمی جو ہر وقت چیختا رہتا ہے, اس کو تصرخ ہو جائے گا, لیکن وہ اس تھوڑے سے جو یہاں پر تذکرہ آ رہا ہے چیخنا چلانا, اس سے باہر نکل جائے گی بات. تو الحمدللہ یہ تھوڑے فرق ہوتے ہیں. اچھا بعض اسٹوڈنٹ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہمیں فوراً سے ہمارے قابو میں آ جائے,
یہ چیز دو طرح سے قابو آتی ہے. ایک یہ کہ یا تو آپ کے ساتھ استاد ہو جو آپ کو بتاتا رہے جیسے میں آپ کو بتا رہا ہوں. تیسری چیز یہ ہوتی ہے پڑھنے کے ساتھ آتا ہے. آپ جب عربی کتابیں پڑھتے ہیں, عربک لینگویج کی بکس کو اسٹڈی کرتے ہیں, یہ چیزیں آہستہ آہستہ کھلنا شروع ہوتی ہیں. یہ وہ گرہیں ہیں جو سلولی اوپن ہوتی ہیں. ان کا کوئی ایسا لاک نہیں ہے کہ جس کا آپ نے چابی دبائی اور وہ ان لاک ہو کے آپ کے سامنے آ جائیں گے. ایسا نہیں ہوتا, تھوڑا سا وقت لگتا ہے اس میں چیزوں کو کھلنے میں. حتیٰ کہ آپ اگر ان ابواب کی خصوصیات کی بکس بھی پڑھ لیں نا, پھر بھی آپ کے ذہن میں یہ آرام سے نہیں بیٹھتی چیزیں جب تک یہ پریکٹیکلی ڈیفرنس کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں آتی. اچھا یہاں پر صبر استعمال ہو رہا ہے, اس جملے کا یہ معنی, یہاں پر یہ صابر آیا تو اس کا کیا مطلب ہے, یہاں پر تصبر آیا تو یہاں پر کہنے والا کیا کہنا چاہ رہا ہے. وہاں سے پھر ہم نتیجہ نکال لیتے ہیں, اچھا اس کا مطلب اس قسم کے ابواب میں جا کر میننگ ایسے چینج ہوتے ہیں. تو یہ آہستہ آہستہ چیزوں پر جلد بازی کسی بھی چیز میں ویسے تو اچھی نہیں ہوتی ہے. انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے طبعی طور پہ ایسا پیدا کیا ہے کہ اس میں جلد بازی کا عنصر موجود ہے. وہ اسی لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے اگینسٹ اس کا امتحان ہونا ہے نا, اس سے صبر درکار ہے, جلد بازی درکار نہیں ہے کسی بھی کام میں. اس لیے اس کے اگینسٹ اس میں چیز رکھ دی گئی. آگے جو الفاظ ہیں ان کے اندر کوئی ایسا لفظ نہیں ہے جو نیا ہو. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. القراءۃ العشر میں ایک ہے لؤلؤ. یہ لؤلؤ منصوب پڑھا جاتا ہے, لیکن 3 قراتیں ایسی ہیں جن میں یہ لؤلؤ منصوب نہیں بلکہ مجرور پڑھا جاتا ہے. وہ کیوں مجرور پڑھا جاتا ہے؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے ذہب اور لؤلؤ کو ذہب پر عطف کر دیا. ان کا جن 3 یہ بزرگ ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ لؤلؤ اصل میں ذہب پر عطف ہے, تو واو عطف نے اس من کا اثر لیا ہے. لیکن جو باقی بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں نہیں. کیوں؟ وہ کہتے ہیں اصل میں یحلون فیہا اساورا, یہ اساورا محلن منصوب ہے اور یہ عطف ہو رہا ہے اس کے اوپر, یعنی کنگن اور موتی. اور ذہب جو کنگن کی صفت آ رہی ہے کہ ایسے کنگن جو سونے کے ہوں گے اور موتی. ٹھیک ہے, لیکن ان 3 بزرگوں کا کہنا ہے کہ نہیں, یہ اس کا مطلب ہے کہ سونے کے کنگن اور موتیوں کے کنگن. لیکن باقی بزرگوں کا کہنا ہے کہ نہیں, یہ لؤلؤ منصوب ہے اور یہ دوسرا مفعول ہے, یعنی کنگن بھی پہنائے جائیں گے جو سونے کے بنے ہوں گے اور موتی بھی پہنائے جائیں گے. تو اس لیے وہ اس کو الگ الگ کر دیتے ہیں. ایک اور لفظ ہے اس میں نجزی. سو ابو عمرو نے اس کو یجزا پڑھا ہے, یجزا پڑھا ہے, کذالک یجزا. سو اس کو مجہول انہوں نے اس کی قرات کی ہے. تو یہ 2 اس میں صرف موجود ہیں الحمدللہ. اوکے جی, آئیے آپ آگے بڑھتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف. مس نادیہ ذرا گروپ میں میسج کر دیں کہ یہ جو پلیز زوم پر نہیں آ رہے یہ ذرا مہربانی کریں ہم پہ. جی سر. آئیے فوزیہ مبشر. جی سر, آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے. مجھے یہ بتائیے اورثنا کون سے باب سے ہے؟ سر باب افعال سے ہے. ٹھیک ہے, مادہ کیا ہے؟ واورثا اورثا یورثو. اوکے اورث. اور یہ باب متعدی ہے یا لازم ہے؟ سر یہ متعدی ہے. اچھا متعدی. آپ کے خیال میں اس باب سے اس وزن پہ اس کا مفعول ایک ہونا چاہیے کہ زیادہ ہونے چاہیے؟ سر زیادہ ہونے چاہیے. اگزامپل دے کر بتا سکتی ہیں کیسے؟ یعنی کہ سر وارث بنایا, ایک تو کس کو بنایا اور کس چیز کے لیے بنایا. ویری گڈ, ایکسیلنٹ. یعنی یہ ہمیں ایک سے زیادہ مفعول, منیمم 2 مفعول چاہیے. ایک کس کو وارث بنایا اور کس چیز کا بنایا. تو اس کا فاعل کیا ہے؟ نحنو. نحنو. گڈ, ماشاءاللہ. سو مجھے بتائیے کہ اس کا مفعول کیا ہے پہلا؟ الکتابہ. اوکے, دوسرا مفعول کیا ہے؟ سر یہ اسم الموصول صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر یہ پورا مفعول بن جائے گا دوسرا. ٹھیک ہے, ویری گڈ. یعنی یہاں تک یہ مفعول ہو گیا. اوکے, مفعول نمبر 2. گڈ, ٹھیک ہے جی. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ الذین کی اعرابی حالت کیا ہے؟ سر حالت نصب میں. ویری گڈ, منصوب ہے. اوکے, استفینا یہ کون سے باب سے ہے؟ مادہ کیا ہے؟
اور فائل کیا ہے؟ سر اس کا جی سر اس کا مادہ ہے صاد فا واو، باب افتعال سے ہے، استفا یستفی استفا یستفی، یستفی، باب افتعال سے سر باب یہ فعل افتعال سے ماضی ہے، مادہ کیا ہے؟ صاد فا یا واو واو؟ یا سر یا ہوگا پھر، نہیں، صاد فا واو جی سر یا ہے، کنفرم کریں۔ سر واو ہم لوگوں نے دیکھا تھا، اچھا، واو دیکھا تھا، تو کیا فائل کیا ہے؟ نحنو اس کا فائل ہے اور مفعول ہے اس کا، نہیں سر یہ فعل ماضی ہے، نحنو اس کا فائل ہے، جی ٹھیک ہے، تو کیا مطلب ہوتا ہے استفا؟ ہم نے چن لیا، ہم نے چن لیا۔ سو من عبادنا کیا بنے گا؟ یہ متعلق ہو جائے گا سر کیا استفینا ترجمہ کا، ہوا ثم سے من عبادنا تک؟ پھر ہم نے وارث بنایا کتاب کا ان لوگوں کو ہم نے چن لیا اپنے بندوں میں سے، ٹھیک ہے، ویری گڈ، ماشاء اللہ، ایکسیلنٹ، اوکے جی، آئیے رخسانہ جزاک اللہ خیر۔ جی سر، آگے پڑھیں۔ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ اوکے، وَمِنْهُمْ بس مُقْتَصِدٌ۔ بس اس کو ایکسپلین کریں، منہم ظالم لنفسہ۔ منہم شبہ جملہ خبر مقدم ہے، ظالم یہ مبتدا مؤخر ہے، یہ اسم الفاعل بھی بن رہا ہے، لنفسہ نفسہ مرکب اضافی ہے اور یہ جار مجرور ہو کر یہ صفت بن رہا ہے ظالمون کی۔ اصل میں کیا ہے، چلیں اس کو تھوڑا سا، کیونکہ ظالمن ایک فعل ہے، اسم الفاعل ہے، ٹھیک ہے۔ جی جی، اچھا، اسم الفاعل بھی یہ کون سا ہے، متعدی ہے یا لازم ہے؟ متعدی ہے۔ متعدی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اصل میں یہ تھا ظالم نفسہ، کیا تھا؟ ظالم النفس۔ اور لام آیا تخصیص کے لیے، کہ یعنی خاص طور پر اپنی جان پر ظلم کرنا، تو یہ متعلق ظالم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ جی جی سر۔ اسم الفاعل کے بعد جار مجرور موسٹلی اس کی متعلق ہوتا ہے، تو کیا ترجمہ ہوا؟ جی بس ان میں سے کوئی ظلم کرنے والا ہے، کوئی ظلم کرنے والا ہے اپنی جان پر۔ وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ نَفْسِ، ان میں، اور پس ان میں سے ہیں خود پر ظلم کرنے والے، ٹھیک ہے۔ جی جی سر۔ آگے پڑھیں وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، جی۔ واو عطف ہے، منہم شبہ جملہ خبر مقدم ہے، مقتصد مبتدا مؤخر ہے، یہ اگین اسم الفاعل بن رہا ہے، اقتصد یقتصد۔ اوکے، سو باب کون سے باب سے بن رہا ہے؟ باب افتعال سے بن رہا ہے سر۔ ویری گڈ، تو مقتصد کا میں نے آپ کو ترجمہ بتا دیا۔ اس کو جی اصل جی میں سر۔ آسان الفاظ میں اگر لے لیں تو کمی بیشی نہ کرنے والے، کیا کمی بیشی نہ کرنے والے۔ یعنی یوں سمجھ لیں بس لمٹ میں رہنے والے، نہ بہت زیادہ کرتے ہیں نہ بہت کم کرتے ہیں، لیکن کبھی کچھ ایسی چیزیں جو پسندیدہ ہیں وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اگزامپل لے لیجئے کہ نماز فرض ہے، رائٹ؟ جی جی سر۔ اب نماز فرض بھی کے اندر کچھ نمازیں سنت ہیں، ٹھیک ہے، جی جی کچھ پھر نوافل آ جاتے ہیں، جی ٹھیک ہے، سر۔ جی سر۔ قرات قرآن آ جاتی ہے، بھی نفل میں سے ہے، ٹھیک ہے، جی سر۔ نفل جی روزے آ جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے جی ہیں، سر۔ بس فرض نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، کبھی جی کبھی سر۔ سنت بھی پڑھ لیتے ہیں، کبھی کبھی، اور نوافل تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ جی سر۔ تلاوت بھی وہ کبھی کبھی کرتے ہیں، اکثر نہیں کرتے۔ حرام وہ بالکل نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ جی جی سر۔ مکروہ کام کبھی کبھی ان سے ہو جاتے ہیں۔ کون سے کام؟ مکروہ کام۔ جو یعنی حرام تو نہ ہو لیکن ناپسندیدہ ہو اس کا کرنا، ٹھیک ہے، جی جی اس سر۔ کو کہتے ہیں مقتصد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں بیان فرمایا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ غور سے سنیے گا سب، یہ جو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ اس کے بارے میں بیان ہے کہ اس ساری امت کو اللہ نے کیا بنایا ہے، وارث بنایا ہے، کس کا؟
मिस रुखसाना किसका वारिस बनाया है? उम्मत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वारिस बनाया है। अंबियाओं का। आयत आपने क्या सुनी है? सर एक बार दोबारा बोलेंगे, एक्चुअली मैं सुन नहीं सकी थी। वाह वाह वाह, बस नॉर्मल आपने जो है ना वो जो टिपिकल स्टूडेंट्स वाला जवाब दिया। उस्ताद जी समझ नहीं आई, जरा दोबारा बोलना। नहीं सर, ये अरबुल कुरान में मैं फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तो थोड़ा सा मुझ पर नहीं घबराहट तो ये आ रही है। आयत तो सुनी ना आपने, उन्होंने क्या जब तर्जुमा किया, सुम्मा औरथनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, क्या चीज विरासत जी में जी, दी जा रही है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किताब किताब? किताब। नहीं, सॉरी सर, किताब दी जा रही है। सॉरी, मैंने नहीं सुना था, सॉरी सर। वाह, आप किताब दी लेक्चर जा में रही बैठी आपने सुना नहीं। बहरहाल चलें। सो कुरान मजीद की बात हो रही है, किताब कि अल्लाह ताला ने इस उम्मत को कुरान मजीद का वारिस बनाया है, विरासत में दी है किताब। है। ठीक जी है, जी सर। जी जी अब ये उम्मत कुरान मजीद की वारिस है और ये कुरान विरासत है। अब फिर जी अल्लाह जी ताला ने सर। फरमाया मिन इबादीना, अपने बंदों में से अल्लाह ताला ने, अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादीना फमिनहुम जी सर। ज़ालिमुन लिनफ्सिही। अब यहाँ पे असल में उलमा ने इसके दो राय इख्तियार की हैं। कुछ उलमा कहते हैं ये असल में सारी उम्मत है, सारी उम्मत मोहम्मद जो ईमान लाई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो ईमान लाई है अल्लाह पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। लेकिन बाज उलमा का कहना है कि अल्लाह फरमा रहे हैं अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादीना, अपने बंदों में से। लेकिन बाज का कहना है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो पूरी दुनिया के इंसान थे, जो पहले आने थे, जो भी अल्लाह ने जब तख्लीक किया पूरी इंसानों को, तो उसमें से अल्लाह ने कुछ लोगों को चुना, अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, और उनको इस उम्मत में फिक्स कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा हुए हैं। तो ये वही चीज है। जी जी तो ये सारी उम्मत चुनी हुई है, ये सारी उम्मत चुनी हुई है, इसको अल्लाह ताला ने चुना है और फिर चुनकर उसको कुरान विरासत में दिया है। अब इस उम्मत के आगे तीन हिस्से हैं, उन तीन हिस्सों की वजाहत आ रही है। पहले हम तीसरे हिस्से को भी पढ़ लें, फिर देखते हैं। तो गुड मिसेस रुखसाना, वेरी गुड। ओके जी, आइए लुबना, जी सर। आगे पढ़ें बिइज़्निल्लाह तक। जी, वमिनहुम साबिकुम बिल खैराति बिइज़्निल्लाह। जी, तो एक्सप्लेन करें। जी सर, मिनहुम इसमें शिबु जुमला खबर मुकद्दम, साबिकुन मुब्तदा मुअख्खर है, ये भी इस्मुल फाइल है, तो फिर ये आगे इसके फिर मुताल्लिक हो गया सर बिल जी खैराति। बिल्कुल मुताल्लिक हो गया। और ये बिइज़्निल्लाह भी दूसरा मुताल्लिक कर देंगे सर इसको। वेरी गुड। तो क्या तर्जुमा हुआ? मिनहुम साबिकुन बिल खैराति बिइज़्निल्लाह। जी, और साबिकुन सबकत ले जाना, आगे रहना। हाँ जी, और सबकत उनमें ले से, जाने वाले। जी सर, और उनमें से सबकत ले जाने वाले हैं नेकियों में अल्लाह के हुक्म से। हाँ जी, और बाज उनमें से ऐसे हैं वमिनहुम साबिकुम। अब ये हुम की जमीरें कहाँ जा रही हैं? पीछे इबादीना की तरफ जा रही हैं सर। इबाद की तरफ जा रही हैं, ठीक है। इबाद की तरफ जा रही आगे पढ़ें। हैं। ज़ालिका हुवल फद्लुल कबीर। जी जी सर, ज़ालिका इसमें मुब्तदा है और हुवल फद्लुल कबीर ये पूरी खबर है, और हुआ फिर इसमें देखिए, मुब्तदा मैंने और आपको इसकी फिर, इसकी एक्सप्लेनेशन ऐसे बताई हुई है कि ज़ालिका मुब्तदा, अल फद्लुल कबीर खबर, हुआ ज़मीर फसल, ऐसे नहीं बताई जी हुई? सर ये थोड़ा सा, जी जी सर वो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, पहले वैसे ही किया था, फिर बाद में और लगा कि इस तरीके से है। जी सर सॉरी। नहीं नहीं, मुब्तदा सॉरी की बात खबर। नहीं है। जी जी सर सॉरी, वो भूल गई, पहले किया था वैसे, फिर बाद में ठीक है, इस ठीक तरीके है, से और चेंज किया उसको। कंटिन्यू करें। जी सर। जी, जाली का मुब्तदा, अल फजलुल कबीर, दो खबरें हो गई सर इसकी, और हुआ हसर के लिए फिर। अब ये ज़ालिका का इशारा किस तरफ है? जाली का, ये अल्लाह का फजल है, जो किताबें दी गई, जो किताब दी गई सर उसकी तरफ, नहीं नहीं, अल्लाह के हुक्म से जो जो नेकी कर रहे हैं सर उसकी तरफ। ये वाले वमिनहुम मिनहुम साबिकुन साबिकुन, बिल जी खैराति बिइज़्निल्लाह, ज़ालिका हुवल जी, फद्लुल नेकी कर रहे कबीर। हैं। यही बहुत बड़ा फजल है, ठीक है। जी सर। कबीर मुझे बताएं कौन सा से ये इस वो है इस्म? जी सर, फाइल उनके वजन पर है, सिफ्त मुशब्बा। ठीक है, सिफ्त मुशब्बा का सही है, वेरी गुड।
سو اب ذرا تھوڑا سا ہم اس کو سمجھ لیں کہ یہ یہاں ہوا کیا ہے. اچھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے چنا اس امت کو، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو، اور اس کو قرآن مجید کا وارث بنایا اور قرآن کو وراثت میں دے دیا. اب آگے جی کیا ہے کہ یہ امت 3 حصوں میں تقسیم ہوتی ہے. اور 3 حصوں میں جی کیسے تقسیم ہوتی ہے؟ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے اس امت کا ایک حصہ ہے جو بہت ظالم ہے. کیسے ظالم ہے؟ اپنے آپ پر ظلم کرنے والا ہے کہ نہ تو فرائض جی ادا کرنے، فرائض کی بھی چھٹی کر لی، بس ایمان لے آئے، فرائض کی چھٹی، اس کے بعد حرام دبا کر تمام صغیر صغائر کبائر دونوں فٹ قسم کے ہو رہے ہیں. تو یہ ہوتے ہیں فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یعنی ایمان تو لے آئے لیکن وہ نہ تو فرائض ادا کرتے ہیں اور کبائر اور صغائر میں مبتلا ہیں. اس میں پھر آئے منہم مقتصد، ان میں سے جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے یعنی جو فرائض بھی ادا کرتا ہے اور حرام سے بچتا رہتا ہے، لیکن ان سے کبھی کبھی صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، صغائر ہو جی جاتے ہیں، صغیرہ گناہ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جی نوافل وغیرہ سے بھی وہ ذرا دور ہی رہتے ہیں، اتنا زیادہ نہیں کرتے. پھر اللہ نے فرمایا جو ان کی تیسری قسم ہے وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ پھر وہ نیکیوں میں سبقت لے جانے والے ہیں. یعنی ماشاءاللہ فرائض بھی ہو رہے ہیں، اس کے بعد وہ نوافل بھی ادا کرتے ہیں، یعنی اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایکسٹرا کرتے ہیں تاکہ اللہ کو منا لیں، اللہ ان سے راضی ہو جائے، اللہ ان پہ رحم کرنے والا ہو. پھر وہ دین کی خدمت میں بھی لگے رہتے ہیں. تو یہ کیا ہوتا ہے؟ سابقم بالخیرات ہی ہے، یعنی جو ان کے کام کرنے کے ہیں وہ تو کر ہی رہے ہیں بلکہ اس سے ایکسٹرا کر رہے ہیں. پھر اللہ نے فرمایا ذالک هو الفضل الکبیر. اچھا، اب آپ اگر ان کی ترتیب دیکھیں کہ سب سے پہلے تذکرہ کیا گیا ہے ظالم کا، اس کے بعد کیا گیا ہے مقتصد کا، پھر کیا گیا ہے سابق کا. یہ ترتیب تعداد کی بنیاد پر ہے کہ اس امت میں جو کثرت ہے لوگوں کی وہ ہے ظالم لنفسہ، یہ سب سے زیادہ کثرت والے لوگ ہیں. سب سے زیادہ جو لوگ نقصان میں جا رہے ہیں وہ ہیں ظالم لنفسہ. اس کے بعد جو دوسری تعداد آتی ہے سیکنڈ نمبر پر وہ ہے مقتصد، اور جو سب سے کم ہے تعداد میں وہ سابقم بالخیرات. یاد رہے جنت میں داخل ہونے والی یہ تینوں کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے جی سر. مس جی لبنہ، کیا کہا میں نے کہ ظالم لنفسہ جی ہی بھی جنت میں جانے والے ہیں، رائٹ؟ جی سر، تینوں بھی جائیں گے. تینوں ہی جنت میں جائیں گے. تو جنت میں سب سے زیادہ تعداد کن کی ہوگی؟ پھر یہ جو ظلم کر رہے ہیں سر انہیں کی ہوگی. اچھا یہ بتائیں، وہ جو ظلم بھی کر رہے ہیں جنت میں بھی چلے جائیں گے، یہ کیا چکر ہے؟ جی سر، وہ مطلب ان کی سزا پھر وہ یہ کر کے جائیں گے جنت میں، ڈائریکٹلی نہیں جائیں گے. ہاں جی، ان کو جہنم میں سزا بھگتنی ہوگی، اس سزا کے جی بعد جائیں گے. تو اصل میں زیادہ تعداد انہی لوگوں کی ہوگی کہ جو خود پر ظلم کر رہے ہیں. لیکن ہمارے معاشرے میں ایک آج کل کے دور میں ایک بڑی وبا پھیل گئی ہے کہ لوگ جہنم میں جانے کو بڑا ہلکا لیتے ہیں. جی وہ سر. سمجھتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم مار کھا کے جنت میں چلے جائیں گے، چلے تو جائیں گے نا. نہیں، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے. بہت بڑا دھوکہ کس کا ہے؟ یہ دھوکہ شیطان کا دیا ہوا ہے. اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو خود پر ظلم کر رہا ہوتا ہے اور وہ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں میں انوالو ہوتا ہے، اب اس کے پاس کیا گارنٹی ہے کہ اس کی موت ایمان پر آئے گی؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. جی صحیح ہے سر. جو آدمی کبائر میں انوالو ہو جائے، بغاوت پر اتر جائے، تو کیا معلوم کہ زندگی کی کسی موقع پر وہ ایمان سے بھی نکل جائے. ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے بات نارمل رہی، زندگی گزاری، بس کبیرہ گناہ کرتے جا رہے ہیں، بس ٹھیک ہے بخشے جائیں گے، ایمان تو ہے نا. لیکن کیا ہوا، کبائر میں اتنے انوالو ہوئے، کیا خیال ہے شیطان رکے گا کہیں پر کہ بھئی ٹھیک ہے تم کبائر پر ڈٹے رہو؟ اس کو نہیں پتا کیا ہونا ہے. اس کو بھی معلوم ہے کہ کبیرہ گناہ والوں کی بخشش ہونی ہے، اس کو جی پتہ ہے یہ بات. تو وہ یہاں رکے گا تھوڑی. اس کا کام تو کفر کروانا ہے، اس کا کام تو انسان کو دائمی جہنمی بنوانا ہے. بس انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر. اس کا فائنل جی سر. ڈیسٹینیشن ایک ہی ہے کہ اس نے صرف جہنم میں نہیں داخل کروانا بلکہ اپنے ساتھ پرماننٹ رکھنا ہے. تو وہ اس جی کے جی لیے سر. بتدریج سفر طے کرواتا ہے.
تو بعض لوگ اس طرح کی آیات کو لے کر نا جری ہو جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں بس ٹھیک ہے نا, حوصلہ آ گیا نا ایک طرف سے کہ جنت میں تو جانا ہی ہے تو بس ٹھیک ہے, اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں بھائی, جہنم کی تو ہوائیں بھی بڑی خطرناک ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہنم کی ہواؤں سے بھی پناہ مانگنے کی دعائیں مانگی ہیں, بجیز اس کے کہ انسان یہ سوچے کہ میں کوئی نہیں جہنم میں جا کے مار کھا کے جنت میں چلا جاؤں گا. اور پہلے تو یہ امید اور یہ کنفرمیشن اس کے پاس کیسے آئے گی کہ اس کی موت ایمان پر آئے گی. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس قسم کے خیالات سے بچائے اور ہمیں جو ہے اس جو سابق لوگ ہیں, سبقت لے جانے والے ہیں, ان میں ہمیں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. گڈ, ماشاءاللہ, ایکسیلنٹ. آگے آئیے. اس کے بعد عائشہ. جی استاد جی. آواز عائشہ آپ کی بیٹا آواز نہیں نکلتی. جی استاد جی. مس نادیہ آواز آئی ان کی آپ کو؟ ہاں جی آواز سر تو آ رہی ہے. جی استاد جی. اچھا جی, مجھے بتائیں یہ جنات و عدن جملے میں کیا مقام رکھ رہا ہے؟ یہ مبتدا ہے. اچھا, خبر کیا ہے؟ خبر یدخلونہا. آپ نے ہینڈ فری لگایا ہوا ہے؟ نہیں استاد جی. پتہ نہیں اللہ آپ کی آواز کیوں کم آتی ہے, صرف پوری کلاس میں ایک آپ کی آواز کم آتی ہے. اچھا, یہ خبر ہو گیا. تو یحلون فیہا, یہ والا جملہ کیا ہے؟ یہ اس کا حال ہے. یدخلونہا کا حال ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کا حال ہے. گڈ, خبر بھی ہو سکتا ہے, حال بھی. ٹھیک ہے, دونوں طرح یہ چل سکتا ہے. ٹھیک ہے, اوکے. جی. اب مجھے بتائیے یدخلون کا فاعل کیا ہے؟ یدخلون کا فاعل نحنو ہے. اچھا, یدخلون کا فاعل نحنو ہے. اللہ اکبر. تو پھر یہ علامت مضارع یا کیا کر رہی ہے اگر نحنو فاعل ہے؟ او سوری, ہم ہے استاد جی. ہم ہے. یہ ہا کہاں جا رہا ہے؟ ہاں جا رہا جنت و عدن کی طرف. جنات, جنت نہیں, جنات جمع ہے. ہاں تو جنت. کیا جی. ترجمہ ہوا جنات و عدن یدخلونہا؟ ہمیشگی کی باغات میں ہے وہ. ہیں یا داخل ہو رہے ہوں گے؟ نہیں, ہمیشگی کے باغات میں وہ اس میں داخل ہوں گے یا داخل ہو ہوں گے. رہے ہوں گے یا ہوں گے. ٹھیک ہے, جی. تو مجھے بتائیے یدخلو کون سے باب سے ہے, مادہ کیا ہے؟ دال کھا لام دخلا یدخل باب نون سے. باب نون سے. ٹھیک ہے, جنات و عدن یدخلونہا, ہمیشگی کے باغات میں وہ داخل ہو رہے ہوں گے. تو یہ جنات سے کیا مراد ہے؟ جنت تو ایک نہیں ہے. نہیں. ہاں جی, نہیں. نہیں, جنت ایک نہیں ہے. کون بتائے گا کیا مراد ہے جنات سے؟ یہ جمع کیوں آ رہا ہے؟ باغات کی جماعت ہے استاد جی. جی فہیمہ, کیا مطلب ہے جنات کا؟ سر جی جنت کے مختلف لیولز ہیں یا درجے ہیں, اس کی وجہ سے آیا ہے. ہاں جی, جنت کے مختلف درجے ہیں, اس کی وجہ سے آیا ہے. یہ اصل میں جنت کے اندر بہت سارے باغات ہونے کی طرف علامت ہے. باغات وہ باغات ہیں جو ہم باغ سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے ذہن میں تو آموں کا باغ, اناروں کا باغ, انگوروں کا باغ آ جائے گا. ادھر معاملہ اور ہے. وہ باغات یعنی ہم بس اندازہ لگا سکتے ہیں, باقی کوئی انسان جنت کا کوئی بھی نقشہ نہیں کھینچ سکتا. سو جنات عدن یدخلونہا, وہ ہمیشگی کے باغات میں داخل ہو رہے ہوں گے. اب چونکہ پیچھے سب کا فمنہم مقتصد ومنہم ظالم لنفسہ, اب کتنی ساری کیٹیگریز ہیں. ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ, 3 کیٹیگریز ہیں. تو اس لیے ان تینوں کے آگے درجات مختلف مختلف ہیں, سب ایک پہ نہیں آئیں گے نا, کیونکہ سب کے کارنامے الگ الگ ہوں گے. اوکے گڈ. عائشہ, شہناز آئیے. جی سر. جی, یحلون کا فاعل کیا ہے؟ یحلون فیہا. یحلون نہیں ہے, یحلون ہے. ہم ہے سر, نائب فاعل. ہم ہے. باب کیا ہے, مادہ کیا ہے؟ مضارع مجہول ہے.
باب اور مادہ بتا دیں. ہا لام یا مادہ ہے باب تفیل سے. ٹھیک ہے. اللہ یحل یحلون فیہا، فیہا میں ہا ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ جنات کی کیا طرف جا ترجمہ رہی ہے. کریں گے یحلون فیہا؟ وہ اس میں پہنائے جائیں گے. وہ اس میں پہنائے جائیں گے. من اساور من ذہب ولؤلؤا، اساور یہ بیسیکلی محلن منصوب ہے، ٹھیک ہے، مفعول ہے. اور من ذہب اس کی صفت ہے، لؤلؤا منصوب مفعول ہے. کیا ترجمہ ہوا جی پوری آیت کا لؤلؤا تک؟ شروع سے سر. یحلون جنات سے. جی. وہ اس میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے. ہاں جی، یعنی ان کو جنتوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے. گڈ، ماشاء اللہ. اوکے، اگلا جملہ پڑھیں. وہ لباسہم فیہا حریر. جی. لباسہم مبتدا، ہم حریر خبر ہے، ہم فیہا متعلق ہے. ہم اور ان کا اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. اور اس میں ان کا لباس ہوگا ریشم. گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں جی. سائمہ جی آئیے. السلام علیکم سر. جی سر. قالو کا فاعل بتائیں. سر ہوم فائل ہے. ہوم فاعل ہے. الذی کی اعرابی حالت کیا ہے؟ سر اللہ زی کی جو ہے رابی حالت نصب ہے. اچھا، یہ نصب ہو گیا. سوری نصب نہیں ہے سر، یہ اللہ للہ کی صفت بن رہا ہے تو یہ بھی مجرور ہے. بہت مہربانی آپ کی. مجرور ہے، ٹھیک ہے، چونکہ لفظ الجلالہ یہاں پر موصوف ہے اور یہ اس کی صفت بن رہا ہے. ٹھیک ہے. جی سر. اذهب کون سے باب سے ہے؟ سر اذهب یوسف باب فعل سے. فاعل کیا ہے؟ سر اس کا جو ہے اذهب لے گیا ہم سر ہوا. کس طرف راجع ہے؟ سر لفظ الجلالہ کی طرف، اللہ زی کی الذی کی طرف. الذی کی طرف. جی سر. حوصلے کے ساتھ سائمہ. جی سر. مفعول کیا ہے اذهب کا؟ سر پھول ہو جائے گا حسنا. ٹھیک ہے. انا کا کیا بنے گا جملے میں؟ سر یہ متعلق ہو جائے گا اذهب کے. ٹھیک ہے. الحمدللہ کا کیا مقام ہے جملے میں؟ سر یہ جو ہے سر یہ مقولہ ہے مبتدا. اور یہ مبتدا ہے. مقولہ ایک اس کو اکیلے کو کہہ سکتے ہیں ہم؟ سر یہ پورا جملہ جو ہے وہ مقولہ بنے گا اور یہ اس میں اسمیہ کا مبتدا ہے. للہ کیا ہے جملے میں؟ سر سائمہ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے. سر متعلق کی خبر ہے یہ. مس سائمہ آپ نے میری امیدوں پہ پانی پھیرنا شروع کر دیا پچھلے 2 لیکچر سے. سر یہ خبر بنے گی. یہ شبہ جملہ خبر ہے. شبہ خبر ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ کا ہاتھ کھڑا ہی رہے ہمیشہ کے لیے. آگے سوری سر. ترجمہ کریں جملے کا. انہوں نے کہا تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، وہ جو لے گیا ہم سے غم کو. ہاں جی. تو یہ کون سا غم ہے جنت کے اندر جو دور کیا گیا؟ کیا مطلب ہے؟ سر ایک تو جو ہے سر وہ جو دنیا میں ان کو غم تھے اور وہ جا کے ختم ہو جائیں، اور دوسرا وہ جو ڈر ہے قیامت کے دن کے دوزخ میں نہ چلے جائیں اس چیز کا. تو یہ 2 غم ہو. آپ کی بات سننے کے لیے اب کوئی نئی ٹیکنالوجی لانی پڑے گی جس میں آپ کی آواز کٹے نہیں. سر نیٹ کا مسئلہ ہو رہا ہے. سر یہ گاؤں گئی ہوئی ہیں تو وہاں نیٹ کا ایشو ہے چلیں ٹھیک ہے. کافی دن سے. اس کا مطلب یہ ہے ایک تو جو ایک علماء کے 2 طبقے ہیں اس میں. ایک نے یہ مطلب لیا ہے کہ اصل میں ہوگا یہ کہ انسان جب جنت میں جائے گا تو جنت میں جانے کے ساتھ اس کو ایک غم کا سامنا کرنا پڑے گا. ممکن ہے وہ غم یہ ہے کہ کسی کا بھائی، کسی کا والد، کسی کا بیٹا، کسی کی بیوی، کسی کی بیٹی، کسی کا شوہر، کسی کی بیوی جہنم میں جائیں گے. تو یہ تکلیف دہ بات ہے.
تو دنیا میں انسان ان سب رشتوں کا غم محسوس کرتا ہے، لیکن جنت میں جب انسان داخل ہوگا تو اس کو پتہ بھی ہوگا کہ میرا بیٹا جہنم میں ہے، میرا والد جہنم میں ہے، میری ماں جہنم میں ہے، ماں کو پتا ہوگا میرا بیٹا جہنم میں ہے، یہ سب معلوم ہوگا وہاں پر جنتیوں کو، لیکن ان کو اس بات کا غم نہیں ہوگا، ذرہ برابر بھی غم ان کے قریب نہیں آئے گا، وہی کہیں گے الحمدللہ الذی اذھب عنا الحزن۔ ایک علماء خطب کا یہ ہے۔ دوسرے کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ تمام غم جو انسان کو دنیاوی زندگی گزارنے پر برداشت کرنے پڑتے ہیں وہ تمام جنت میں دور ہو جائیں گے، کہ جنت میں اس کو کسی قسم کا کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوگی، کوئی کام کی فکر نہیں ہوگی، کوئی کھانے کی فکر نہیں ہوگی، کوئی روزی کمانے کی فکر نہیں ہوگی، کوئی عبادت کی فکر نہیں ہوگی، اس کے قریب کسی قسم کا کوئی فکریں نہیں ہوں گی جو غم کو پیدا کریں۔ سو بعض کا یہ، تو اب دیکھیں جو میں نے آپ کو پہلی بات کی ہے، واقعی یہ بات بڑی غور طلب اور سوچنے کی ہے۔ اگر ہم دنیا میں واقعی اصل محبت کرتے ہیں اپنے قریبی اقارب سے، جیسے والد سے، والد بیٹے سے، بیٹا ماں سے، ماں بیٹے سے، بیٹی سے، بیٹی ماں سے، بیوی شوہر سے، شوہر بیوی سے، بہن بھائی ایک دوسرے سے، تو اس محبت کا حق تو یہ بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی فکر آخرت کی کریں۔ اگر ہمیں واقعی اصل محبت ہے، ریئل محبت ہے، تو ہمیں ایک دوسرے کی ایسی فکر ہونی چاہیے کہ ہم جنت میں بھی جدا نہ ہونا چاہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آج جو دنیا میں محبتیں ہیں یہ جس وقتی ہیں، اور اس میں جنت کی فکر شامل نہیں ہے۔ آپ صحابہ کو دیکھیں کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی، تو وہ محبت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت کی فکر کیا کرتے تھے، اس کا سوال بھی کر لیتے تھے کبھی کچھ صحابہ کہ روزے کے جنت میں آپ کے ساتھ چاہیے۔ دیکھ لیں کہ ان کی، اس کا مطلب ان کی جو محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی وہ بہت ہی انتہا درجے کی تھی کہ وہ جنت میں بھی جدائی نہیں چاہتے تھے۔ آج اگر ہم اپنی زندگی اپنے گھروں میں ذرا نظر دوڑائیں، کیا ہمیں اس بات کی فکر ہے، کیا ہم اس بات کی فکر میں ہیں، کیا کبھی کسی شوہر نے اپنی بیوی کے بارے میں سوچا کہ یار میں اس سے زندگی گزار رہا ہوں تو کیا ہم جنت کے ساتھی کی بھی بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا میری بیوی اگر کوئی ایسی چیز کرے، نماز چھوڑ دے تو میں اس کو ٹوکوں، وہ کچھ ایسا کام کرے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، میں اس کو ٹوکوں کہ کل کو اس کو آخرت میں نقصان نہ ہو؟ یہ اصل محبت ہے۔ اور بیوی کو فکر ہونی چاہیے کہ میرا شوہر وہ نماز نہ چھوڑ دے، اس سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جو کر رہا ہو۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ایک دوسرے کی انسلٹ کی جائے، مطلب پیار محبت سے ایک دوسرے کو گائیڈ کرنا، اس فکر میں کہ ہم نہیں چاہتے کہ جیسے ہم دنیا میں ساتھ رہ رہے ہیں آخرت میں بھی الگ ہوں۔ کیا کبھی ماں کو اپنے بیٹے کی ایسے فکر ہوئی کہ کہیں روز قیامت ہم دونوں میں دوری نہ ہو جائے، جنت میں ہم الگ الگ نہ ہو جائیں؟ جنت میں ہوں گے سب الگ ہی، لیکن یہ ہے کہ آپس میں آنا جانا ہوگا۔ اب وہاں بیٹا ہوگا تو ماں ملنے جائے گی، ماں ہوگی تو بیٹا ملنے جائے گا۔ بے شک وہاں معاملات یعنی ہر کوئی الگ الگ ہوگا، ہر عورت اپنے شوہر کے ساتھ ہوگی، لیکن یہ جو دنیا کے رشتے ہیں اگر یہ جنت میں ہوں گے تو ان کی ملاقاتیں وہاں ہوں گی۔ خیر وہاں وہ بات نہیں ہوگی کہ یہ اب میرا ابا ہے اور میں نے اس سے فکر کرنی ہے، اور یہ میرا شوہر ہے تو اس سے میں نے ڈر کے رہنا ہے، یا اس سے میں نے ہر وقت اس کے باتیں سنتے رہے۔ وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ دنیا کے رشتے جو ہیں وہ ضرور جنت میں قائم رہیں گے کہ یہ اس کا شوہر ہے، وہ اس کا والد ہے، وہ اس کی بیٹی ہے۔ بے شک وہاں پہ یہ کنیکشن نہیں ہوگا جو دنیا میں ہے، یعنی دنیا میں باؤنڈ ہے نا ہم، یعنی شوہر بیوی جو ہے اس کے وہ شوہر کی جو ہے وہ اطاعت میں ہے، اور بیٹا اور بیٹی کو اپنے والدین کی ہر صورت میں اطاعت کرنی ہے۔ لیکن وہاں یہ نہیں ہوگا، وہاں ہر کوئی اس قسم کی پابندیوں سے آزاد ہوگا، کوئی پابندی نہیں ہوگی، لیکن یہ ہے کہ رشتے برقرار رہیں گے۔ سو کیا ہمیں اس طرح فکر نہیں کرنی چاہیے؟ اگر ہم مل کر ذرا جنرلی اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی یہ تمام چیزیں مفقود ہیں۔ اوکے گڈ، سائمہ آئیے، رافعہ جی سر۔ آگے پڑھیں۔ انا ربنا لغفور شکور، انا مشبہ بالفعل ہے، ربنا اسم انا ہے، لام مزلکہ ہے، غفور شکور خبر نمبر 1،
اور شکور خبر نمبر 2 ہے انا کی. کیا ترجمہ ہوا؟ بے شک ہمارا رب بہت معاف کرنے والا قدردان ہے. ٹھیک ہے، مجھے بتائیے غفور پر لام کیوں آیا، شکور پر لام کیوں نہیں آیا؟ سر کوشچن آؤٹ آف دا پیپر، آؤٹ آف دا سلیبس، ایسے ہی؟ نہیں سر، ہے تو انا کی خبر ایسے لیے آیا لام مزال کا اس پر، تو شکور پہ کیوں نہیں آیا؟ شکور خبر نہیں ہے؟ نہیں خبر وہ بھی ہے سر. پھر سر مجھے ریزن نہیں اس کا سمجھ آیا. اچھا چلیں، اس آیت کے ساتھ غفور لانے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ سر یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اللہ تعالیٰ کی ایک تو تعریف بیان کی گئی ہے نا پہلے، کہ اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سے غم دور کیا. اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیں گے. اور اچھا چلیں کوئی بات نہیں، اس کو ہم دیکھتے ہیں. سزما، غفور پر لام کیوں آیا؟ سر غفور پر تو اسم المبالغہ ہونے کی وجہ سے بھی لگا سکتے ہیں سر. مزالقہ ہے ویسے تو یہ نہیں تو لام، شکور اسم مبالغہ نہیں ہے؟ وہ بھی ہے سر، بالکل ہے سر. پھر اس پہ کیوں نہیں ہے؟ نہیں سر مجھے بھی نہیں سمجھ میں آئی. جی لبنہ، غفور پر لام کیوں ہے، شکور پر کیوں نہیں ہے؟ جی سر، جہاں تک مجھے سمجھ آیا کہ ہمارا اس کا جو ترجمہ ہوگا، ہمارا رب ہی بہت معاف کرنے والا ہے، تو جو معاف کرنے والے کے سکتے سر یہ صرف اللہ ہی کی طرف ہے نا سر. اور تو شکور جو اللہ نہیں ہے؟ قدردان ہے. شکور نہیں ہے نہیں اللہ؟ سر، قدردان تو انسان بھی ہوتے ہیں نا دنیا میں، شکور مطلب قدردانی کرتے ہیں ایک دوسرے کی، مگر معافی جو ہے وہ صرف اللہ کی اس کے ساتھ ہی جڑی شکور ہوئی ہے نا. انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے سر، پھر آپ نے کیسے کہہ مگر دیا؟ مجھے اتنا جو سمجھ آیا اس کی وہ شکور حساب سے بول رہی مبالغے کے ہوں. لیول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے. جی سر. کسی کو نہیں کہا جا سکتا یہ بڑا شکور ہے. جی سر، اگر پچھلی آیت سے اس کو جوڑیں تو غموں کو لے انسان کر مطلب بہت جنت میں شکر جو کرنے داخل والا ہو ہو گئے. سکتا ہے، شکور نہیں ہو سکتا. قدردان اس نے کہ انسان قدردان تو تب ہو نا کہ جب اس کے پاس تمام معاملات دینے کی استطاعت بھی ہو. کون سا انسان جی ہے جی جو کوئی انسان اس کو آگے اس کی باتیں مانے، اس کا شکریہ ادا کرے، اور وہ آگے سے اس کا قدردان اس لیول کا ہو کہ اس کے ہر معاملات پورے کر دے، اس کے غم بھی لے جائے، اس کو جنت میں بھی لے جائے؟ کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. نہیں سر، کوئی نہیں ہو سکتا. بے شک. اچھا اب ذرا سر تھوڑا پھر آپ ایک لوگ بھول رہے ہیں ایک بات پیچھے. اللہ سر تعالیٰ نے، صبا سے پوچھ لیں. جی صبا سفارش آئیے آپ کی، آئیے. السلام علیکم ورسان. سر. یہ لام اس لیے آیا ہے کیونکہ انا کی خبر یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے اور یہ اچھا لام خبر کے شروع میں تو آتا پھر ہم شکور کو پہلے کر لیں تو اس پہ لام آ جائے گا، ایسے ہی ہوگا نا پھر. اچھا سنیے اس میں بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من اساور من ذهب ولؤلؤا. اللہ تعالیٰ نے جنات کے داخلے کی بات بتائی ہے. پھر جب وہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو یہ اس بات کا اعلان ہے ان ربنا لغفور، کہ اس نے ہمارے گناہ معاف کر کے ہمیں جنت میں آنے والا بنایا ہے. ہم اپنے عمل سے نہیں آئے، اس کی مغفرت کا نتیجہ ہے کہ ہم جنت میں پہنچے ہوئے ہیں. سب سے پہلا اعلان کر رہے ہیں ان ربنا لغفور. کوئی اپنے اعمال سے جنت میں جا سکتا ہے؟ مس عظما نہیں سر، یہ نہیں اللہ کے جا فضل سے سکتا. ہی جنت میں داخل رسول ہے. اللہ صلی جی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ صرف فضل سے. جی صحابہ نے کیا کہا تھا؟ آپ بھی نہیں. آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ہاں میں بھی نہیں. جی سر. صرف اللہ کے فضل سے ہی انسان جنت میں جانے والا بن سکتا ہے. تو اس لیے کیا اعلان کر رہے ہیں جنتی؟ ان ربنا لغفور، بہت معاف کرنے والا ہے، اس نے ہمیں معاف کر دیا ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ میں جنت میں اپنے عملوں کی وجہ سے آیا بیٹھا ہوں. اعلان کر رہے ہیں کہ اصل میں کیا ہے معاملہ، اللہ غفور ہے.
پھر شکور جو ساتھ جوڑا ہے وہ یہ کہ ہم نے جو کچھ کوشش کی, ہم نے جو محنتیں کی, جو ٹوٹی پوٹی ٹرائیاں کی, اللہ نے اس کی قدردانی کی ہے. اللہ بہت بڑا قدردان ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ہماری کوششوں سے بڑھ کر ہمیں عطا کر دیا. تو یہ اس آیت کا یہاں پر اس کا کنیکشن یہ بن رہا ہے. الحمدللہ آگے چلتے ہیں. آئیے مس عظما گڈ, مس رافیہ نو پرابلم. یہ جو تفسیری بات ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں, لیکن آپ نے گرامر بالکل ایکسلنٹ کی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر. اوکے جی مس عظما آئیے آگے پڑھیں. جی سر. الذی احلنا دار المقامتی من فضلہ. جی اس کو سر دوسری صفت بنایا ہے میں نے لفظ الجلالہ. اصل میں کیا پیچھے ہے, جو ہے اصل میں کیا جی ہے, یہ بن سکتی ہے صفت, لیکن جو گرامر کے علماء ہیں وہ دوسرا جو اس میں موصول آتا ہے نا, وہ پہلے کا اس کو بدل قرار دے دیتے ہیں. اوکے سر. ٹھیک ہے, ان جی کا سر. کہنا یہ ہے کہ اس میں موصول جب صفت بنے گا نا تو وہ بس ایک ہی بنے گا. ٹھیک ہے, جی سر سمجھ گئی. اور دوسرا کیا ہوگا, بدل ہوگا. کس کا؟ اوپر جو الذی گیا ہے ہاں صرف جی, اس کی اس بدل. پہلے کا بدل ہوگا. ٹھیک ہے, یہ جی. پوائنٹ آپ لوگوں نے یاد رکھنا کہ اگر اس میں موصول ترتیب میں آ رہا ہو ایک کے بعد دوسرا تو وہ دوسرا پہلے کا بدل ہوگا. صحیح ہے, جی سر سمجھ گئی. تو آپ بڑھیں آگے. احلنا باب افعال سے فعل ماضی ہے, احلا یحلو, اور نحنو اس میں فاعل ہے. دار المقامتی یہاں مفعول بنا مرکب اضافی کنسٹرکشن میں, اور المقامتی اسم المفعول ہے. من فضلہ متعلق ہو جائے گا احلنا کے, اور اس کا ترجمہ ہوگا جس نے ہمیں ٹھہرایا قیام کرنے کی جگہ اپنے فضل سے. ہاں جی, ویری گڈ. اوکے آگے پڑھیں. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب. جی, لا نفی, یمسنا فعل مضارع, مسا یمسو باب سین سے, میم سین سین اس کا مادہ, نحنو فاعل, فیہا متعلق یمسنا, نصبن فاعل ہوگا سر. نصبن فاعل ہوگا. جی نحنو فاعل نہیں ہوگا, نصبن فاعل. نحنو مفعول ہے یہاں پر. نحنو مفعول ہے. جی نصب فاعل نا مفعول. جی اب بتائیں. واو نہیں چھوئے گی ہمیں وہاں کوئی تکلیف. اوکے آگے. واو عطف, لائے نفی, یمسنا پھر سے مضارع اور مفعول نہ, فیہا متعلق, اور لغوبن فاعل ہو گیا یمسو کا. اور اس کا مطلب بھی یہی ہوگا, اور نہیں چھوئے گی وہاں ہمیں کوئی تکلیف. آپ نے کہا یا تھکن کے معنی میں بھی لا سکتے ہیں. وہاں نہیں, جی اس میں. اس میں دیکھیں وہ قالو ہے نا, کہہ رہے ہیں نا. جی سر اوکے, وہ کہہ رہے ہیں نا, ان کا قول ہے نا. اوکے سر. اگر یہ خبر اللہ کی طرف سے ہوگی, اللہ کا قول ہے, تو پھر ہم کہیں گے اللہ یوں فرما رہے ہیں کہ اس میں نہیں ہوگی. یہ وہ کیا کہہ رہے ہیں, اس میں. لا یمسنا فیہا, اس میں ہمیں وہ بتا رہے ہیں, ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں کہ جنت میں کیا معاملہ ہوگا ہمارے ساتھ. جی سر سمجھ گئے. ترجمہ کر دیں پوری آیت کا. جس نے ٹھہرایا ہمیں قیام کرنے کی جگہ اپنے فضل سے. جی. نہیں چھوئے گی اس میں کوئی تکلیف, اور نہیں چھوئے گی ہمیں اس میں کوئی تھکن یا تکلیف. ہاں جی ٹھیک ہے, ہمیں یعنی اس میں کوئی تھکن یا تکلیف نہیں ہونے والی. یعنی دنیا کی جو وہ ساری تھکاوٹ شکاوٹ جو تو معاملات تھے سب دنیا میں رہ گئے, جنت میں سب چیزوں سے آزادی. ٹھیک ہے. جی. علماء کیا کہتے ہیں کہ انسان کو جب بھی دنیا میں کوئی مشکل پیش آئے تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جنت میں نہیں ہے, وہ دنیا میں ہے. تو دنیا میں رہتے ہوئے اس کو ان چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا لازمی. تو اس کو دنیا کی زندگی کو جنت کی زندگی نہیں سمجھنا چاہیے. اوکے گڈ, ماشاءاللہ. آئیے صبا. جی سر. والذین کفروا لہم نار جہنم.
جی کریں الذین یہ جی سر واو عطف ہے، الذین کفروا یہ مبتدا ہوگا، الذین اس میں موصول ہے، کفروا اس کا صلہ ہو گیا باب نون سے، کاف را مادہ ہے، کفر یکفر ماضی ہے، ہم اس کا فاعل ہے جو الذین کی طرف جا رہا ہے، لہم نار جہنم سر یہ خبر ہے اور جملہ اسمیہ ہے، نار جہنم یہ مبتدا مؤخر ہوگا، مرکب ٹھیک ہے اضافی بن رہا ہے، لہم یہ خبر مقدم ہے، ٹھیک ہے، کیا ترجمہ ہوا؟ اور جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے جہنم کی آگ، ٹھیک ہے آگے، لا یقضى علیہم فیموتوا ولا بس یخفف فیموتو عنہم تک، جی سر، لا سر نفی کا ہے، یقضى سر یہ فعل مجہول ہے، ٹھیک ہے قاف دعاد یا مادہ ہے باب دعاد سے، علیہم یہ متعلق ہو گیا، ٹھیک ہے، پاس سر یہ عطف کا ہے، نہیں یہ فا جو ہے یہ فا سببیہ نکلے گا، لا یقضى علیہم، کیا پہلے اس کا ترجمہ کر لیں، لا یقضى علیہم، جی سر نہیں خاتمہ کیا جائے گا ان کا، ہاں جی یعنی ان کا کام تمام نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ سبب کیا ہے؟ فیموتوا وہ مر کہ جائیں، وہ مر جائیں، جی فیموتو، ٹھیک ہے آگے ان مصدریہ محذوف ہے، فیموتو، ان کا کام تمام نہیں کیا جائے گا، فیموتو کہ نتیجتاً وہ مر جائیں، سو یموتو کا فاعل کیا ہے؟ ہم فاعل ہے اس کا، یہ کیوں نہیں کیا جائے گا، کیوں نہیں موت دی جائے گی؟ مار دیں ان کو، کیا بنے گا؟ نہیں سر ہمیشہ کا عذاب ہوگا نا ان کے لیے، اس لیے نہیں تو مارنے کی کیا وجہ، ممانعت کس بات کی ہے؟ نہیں پتا سر مجھے، ہاں جی نہیں پتا سر اس کا، نہیں دیکھیں نا، اگر ان کو موت آ گئی تو پھر یہ دنیا کا اور یہ سب معاملہ کدھر جائے گا؟ تو کوئی فائدہ ہی نہ ہوا، جی سر وہ چھٹکارا مل جائے گا پھر وہ تو ان کو، مر گئے تو بس ختم، پھر تو انہوں نے دنیا میں بھی مزے کیے اور آخری موت لے کے جان چھوٹی، معاملہ ختم، ٹھیک ہے نا؟ جی جی تو زندہ رہیں گے تو حساب دیں گے نا کہ جو دنیا میں کر کے آئے ہیں، موت آ گئی تو موت تو راحت ہوتی ہے، جی موت راحت ہوتی ہے مصباح، جی نہیں کس کے سر لیے؟ پر ان کا پیچھا چھوٹ جائے گا نا نہیں عذاب ویسے سے، بتائیے اگر مر موت جائیں راحت گے ہوتی ہے؟ سر ہو بھی سکتی ہے نیک لوگوں کے لیے، ہاں جی موت مومن کے لیے راحت ہوتی ہے، نیک آدمی کے لیے موت تو ایک راحت کا سامان ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے راحت کا سامان بتائیے؟ سر کیونکہ دنیا کی پریشانیوں سے جان چھوٹی، پیچھا چھوٹ جاتا ہے، جی جان چھوٹی، روز کے لڑائی جھگڑے، رزق کی تلاش میں ادھر جاؤ ادھر جاؤ، اور باقی عبادتوں سے بھی خاموشی، وہ جو اس پہ صبر کرنا پڑا سب، یعنی مومن نیک آدمی کے لیے موت ایک راحت ہوتی ہے، نیک آدمی موت کا انتظار کرتا ہے، کیوں؟ اچھا نیک آدمی موت کا انتظار بہت ساری وجوہات پہ کرتا ہے، ایک تو یہ اس کو پتا ہے کہ دنیا کی جو تھکاوٹ ہے اس کا سفر رک جائے گا، ٹھیک ہے، جی دوسرا اس کا یہ ہوتا ہے جو بہت نیک ہو، جو دل سے باتیں کرتا ہو، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے رہتا ہو، اس کو ایک شوق ہوتا ہے، ہاں اللہ سے ملاقات کا وقت آ رہا ہے، جس کے لیے ساری زندگی گزار۔ تو آپ بتائیے ہم جتنے 154 بیٹھے ہیں، ہمیں سے کتنے ہیں جن کو موت کا اس لیول کا شوق ہے، انتظار ہے؟ نہیں سر کوئی ہے ہم میں سے دعویٰ کرنے والا جس کو موت کا انتظار ہے کہ اس کی راحت کا انتظام ہو جائے گا؟ تو اس کا نہیں ہے مطلب ہمیں سر، محنت کرنے کی ضرورت ہے جی کہ ہم اپنے اعمال و ایمان کو اس لیول پر لے جائیں۔ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو اس لیول پر پہنچتے ہیں؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ زہداء ہوتے ہیں۔ زاہد کسے کہتے ہیں صبا؟ سر جو جہاد کرنے والے ہوتے ہیں، زاہد مجاہد نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الزہداء ہیں۔ زاہد وہ ہوتا ہے جس کو دنیا سے بے رغبتی ہو، بس وہ دنیا جینے کے لیے گزار رہا ہوتا ہے، اور دل اس کا اللہ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے، ہر چیز میں سادگی پسند ہوتا ہے،
اپنے کندھوں پر سامان کا بوجھ نہیں وہ لاتا. کذالک نہیں نجزی سسٹر، کل اس سے کفور. پہلے والا بھی نہیں ہوا. ولا یخفف ٹھیک ہے عنہم ٹھیک من ہے میں عذابها. پڑھتی ہوں. ولا یخفف عنہم من عذابها. اوکے، اب میرا سوال سنیے. یخفف کون سا فعل ہے؟ یخفف باب تفعیل ہے نا، باب باب تفعیل سے تفعیل ہے، سے ماضی ہے میں یا اور مضارع مدارہ ہے؟ ہے، باب تفعیل سے مدارہ ہے. مضارع اور معروف ہے یا یہ مجہول ہے؟ مجہول کا صیغہ ہے، مجہول ہے. اوکے، اس کا نائب الفاعل کیا ہے؟ اس کا نائب الفاعل ہوگا ان کو ان سے اس کا نائب الفاعل اصل میں یہ عذابها ہے، عذابها ہے، مجھے بھی مزید ایسے ہی نکرہ لگ کرنے رہا کے لیے. لا یخفف عنہم من عذابها. کیا ترجمہ ہوا؟ اور نہیں تخفیف یعنی کہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب میں سے. ہاں جی، یعنی اس کے عذاب میں سے کچھ بھی کم نہیں کیا جائے گا. جو نہیں کیا عذابی جائے ہاں میں ہاں ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ عذابی ہاں میں ہاں کی ضمیر جو جہنم کی طرف جا رہی ہے شاید، نار جہنم. نار جہنم کی طرف. ہاں. اور عنہم میں ہم ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ ان سے جو والذین کی طرف ہی. ہاں جی، یا آگے پڑھے تو میں جن کو نہیں مارا آگے یعنی کہ پڑھے. ٹھیک ہے. کذالک نجزی کل کفور. اسی طرح کذالک لاسٹ ٹائم آپ نے بتایا تھا کہ مبتدا کے طور پہ بھی آ سکتا ہے. نہیں مبتدا کے طور پر نہیں ہے، یہ کسی محذوف کے متعلق ہے. محذوف کے متعلق ہے. تو متعلق یعنی کہ یہ خبر کذالک کا متعلق ہے جو پہلے آ گیا نا، یعنی کہ مقدم ہو گیا. نجزی ہم جزا دیں گے، جزا یجزی، اور یہ مدارہ ہے. فاعل کیا ہے؟ فاعل ہم نحنو ہے اس کا فاعل. مادہ کیا ہے؟ مادہ جو ہے جزا یجزی ضرب باب ہے. جیم زال زے جیم سے اور یا. اوکے، جیم زا اور جزا یا. یجزی. اور کل منصوب کیوں ہے؟ کل کفور جو ہے وہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے نا. ٹھیک ہے، کفور کون سے وزن پر ہے؟ فعول پیٹرن پہ صرف یہ مبالغے کا صیغہ ہے نا. کفور کیا مطلب نہایت وہ کفور ناشکرہ، کا کیا مطلب ہے؟ نہایت ناشکرہ، بہت زیادہ ناشکرہ. ہر ناشکرے کو ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. بدلہ دیتے ہیں. اوکے گڈ، آگے چلتے ہیں. ادیبہ آئیے جی سر. آگے پڑھیں. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا. اس کو ایکسپلین کر دیں. ہم مبتدا ہے، یسترخون یہ فعل مضارع ہے، صاد را خا باب افتعال سے، فیہا متعلق فعل ہے اور یہ خبر بن رہی ہے. اور وہ سب اس میں چیخیں چلائیں گے. اور وہ سب اس میں چیخیں گے. ہاں ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ یہ نارو جہنم کی طرف جا رہی ہے. ربنا منصوب کیوں ہے؟ سر یہ اس کا حرف ندا محذوف ہے، یہ منادہ ہے اس لیے ٹھیک منصوب ہے. ہے. اخرجنا کیا ہے؟ یہ فعل امر ہے، نحنو اس کا فاعل ہے. بس صرف اتنا ہی ہے؟ نہیں سر، اخرج جو ہے یہ فعل امر ہے، انتا اس کا فاعل ہے اور مفعول نہ ہے. اچھا یوں بتائیں، نہ انتا فاعل ہے، اخرج باب افعال جی سے، سر. نہ مفعول. اخرجنا کیا ترجمہ ہوا؟ ربنا اخرجنا. اے ہمارے رب ہمیں نکال. ٹھیک ہے. نعمل صالحا یہ کیا چیز ہے؟ سر نعمل جو ہے یہ جواب امر ہے اور صالحا مفعول بھی ہی ہے. ٹھیک ہے. نعمل کا فاعل کیا ہے؟ نحنو. کیا ترجمہ ہوگا نعمل صالحا؟ ہم نیک عمل کریں گے. ہم نیک عمل کریں گے. ویری گڈ. اوکے فہیمہ آئیے. جی سر. جی آگے پڑھیں. جی. غیر الذی کنا نعمل، غیرہ مضاف ہے اور الذی غیرہ کنا منصوب نعمل کیوں ہے پہلے یہ بتائیں. جی کیونکہ سر یہ صفت بنایا میں نے اس کو. یہ صفت ہے سالن کی. گڈ. اوکے. جی. الذی کنا نعمل، کنا کا اسم کیا ہے اور خبر کیا ہے؟ کنا کا اسم نحنو ہے اور نعمل اس کی خبر ہے. کیا ترجمہ ہوا پورے جملے کا؟ اے ہمارے رب ہمیں نکال، ہم عمل کریں سوائے اس کے جو ہم کیا کرتے تھے.
ہم نیک عمل کریں، نعمل صالحن، سوائے اس کے جو ہم کیا کرتے تھے، یعنی وہ جو ہم کیا کرتے تھے اس کی بجائے ہم نیک عمل کریں نیک گے، عمل کریں. ٹھیک ہے. جی دیکھ لیں روزہ قیامت وہ جو برے کام کرنے والے ہوں گے وہ روزہ قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے اس طرح گڑ گڑائیں گے، چیخیں گے جہنم میں. جہنم میں جا چکے ہیں، وہاں کہہ رہے ہیں ربنا اخرجنا، یا اللہ ہمیں نکال، نعمل صالحا، تاکہ ہم نیک عمل کریں، غیر الذی کننا نعمل، سوائے اس کے جو ہم کیا کرتے تھے. آگے بات آ رہی ہے، پڑھیں فہیمہ. جی. اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ، اس میں حرف استفہام ہے، واو عاطفہ ہے، لم نفی کے لیے ہے، جازمہ ہے، اور نعمرکم نعمر عین میم را باب تفعیل سے، نحنو فاعل، کم مفعول بہ، یہ مضارع کیا ترجمہ مجزوم ہوا ہے. یہاں تک پہلے بتا دیں. اولم نعمرکم، کیا ہم نے تم کو عمر، اور کیا ہم نے تم کو عمر نہیں دی. ہاں جی، اور کیا ہم نے تمہیں عمر نہیں دی. اوکے، اب آگے چلتے ہیں. مجھے یہ بتائیے یتذکر کا فاعل کیا ہے؟ جی یتذکر کا فاعل ہوا ہے. یتذکر کا فاعل من تذکرہ ہے، ٹھیک ہے. جی سوری بالکل ایسے ہی ہے، بالکل من تذکرہ ہے، بالکل. من اس میں موصول، تذکرہ باب تفاعل سے اس کا ہوا فاعل جی. جو من کی طرف گیا، پورا من کی جملہ طرف مل کر فاعل بنا یتذکر کا. ہوں، یتذکر جی باب تفاعل سے. باب تفاعل سے. ما جی اس میں موصول بھی کہا جا سکتا ہے، اور اس کو کہا جاتا، بعض دفعہ کہا جاتا ہے نکرہ موصوفہ، مفعول بن رہا ہے، اور فیہ میں ہا ضمیر اسی ما کی طرف جا رہی ہے. ترجمہ کیا ہے؟ اولم نعمرکم، کیا ہم نے تمہیں لمبی عمر نہیں دی. ما یتذکر فیہ من تذکرہ، یعنی جس نے نصیحت حاصل کرنی تھی وہ اس میں نصیحت حاصل کر لیتا. ہاں جی. یعنی جس نے نصیحت حاصل کرنی تھی وہ اس میں کر لیتا. ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر دی تھی. اوکے آگے پڑھیں. جی وجاءکم النذیر، جہاں کا فاعل کیا ہے؟ النذیر. کم کیا ہے؟ مفعول بہ. کیا ترجمہ ہوا؟ اور آئے تمہارے پاس ڈرانے والے. ٹھیک ہے، اوکے گڈ، ماشاء اللہ. نسیم نواز آئیے، جی سر. آگے پڑھیں. فذوقوا فما للظالمین من نصیر. جی، ذوقوا فعل امر ہے، جمع کا صیغہ ہے، انتم اس میں فاعل ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ بس تم چکھو. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. فما للظالمین، فا عاطفہ، ما نفی کا ہے، للظالمین جار مجرور. اسم ما بتائیں، اسم ما کیا ہے؟ اچھا، یہ ما اسم ما للظالمین، للظالمین خبر مقدم، سوری للظالمین خبر مقدم ہے، اور من نصیر اس کا اسم ہے. ہاں جی، یہ ہمیشہ یہ جو من آتا ہے نا ما نافیہ میں، من نصیر، من نذیر، من، یہ اصل میں نصیر محلن رفع ہے، اور یہی اسم ما ہے، من مزید نکرہ کے لیے آتا ہے. کیا ترجمہ ہوا؟ فما للظالمین من نصیر، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. گڈ، اوکے آگے چلیے جی. شیخ عارفہ آئیے. جی سر. آگے پڑھیں. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض. اوکے، مجھے یہ بتائیں غیبی مجرور کیوں ہے؟ سر یہ مضاف الیہ ہے عالموں کا. سماوات ہی مجرور کیوں ہے؟ سر یہ بھی مضاف الیہ ہے. ارض مجرور کیوں ہے؟ سر یہ بھی مضاف الیہ ہے. گڈ. اسم انہ کیا ہے؟ لفظ الجلالہ. کیا ترجمہ ہوا؟ بے شک اللہ جاننے والا ہے آسمانوں اور زمین کے غیب کو. اللہ تعالیٰ سے بھی کوئی چیز غیب میں ہے؟ نہیں سر. تو پھر اس بات کا کیا مطلب ہے؟ مطلب کہ انسان یہ کبھی کبھی یہ سوچ کے کوئی گناہ کرتا ہوگا کہ شاید اللہ نہیں دیکھا ہے، تو یہ انسانوں کے لیے بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے. نہیں، جملہ آ رہا ہے اللہ تعالیٰ زمین اور آسمانوں کے غیب کا جاننے والا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی سر. غیب کیا چیز ہوتی ہے؟ سر مطلب آگے کی بات، مستقبل. نہیں، غیب کس کو کہتے ہیں؟ میں کہتا ہوں فلاں چیز غیب میں سے ہے، کیا مطلب ہے اس کا؟
سر جو مجھ سے غائب ہے، مطلب جس سے میں نہیں دیکھ سکتی. اس کو میں نہیں دیکھ سکتا، جو میری نظر میں نہیں ہے اس کو ہم غائب کہتے ہیں، ایسے ہی. جی تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کی نظر سے کچھ غائب ہے؟ نہیں سر، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس کی نظر سے کوئی چیز غائب تو نہیں پھر ہے. یہ بات کیوں آئی ہے؟ سر نہیں سمجھ رہے. یہ اس لیے آئی ہے کہ یہ غیب ہمارے لیے ہے، اللہ کے لیے غیب نہیں ہے. ٹھیک ہے، جی سر. اللہ کے لیے کچھ غیب نہیں ہے، اللہ کی نگاہ میں سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، یہ غیب ہمارے لیے ہے، اسی لیے ہمیں کہا جا رہا ہے ان اللہ عالم غیب السماوات والارض. زمین و آسمان کی جو چھپی ہوئی چیزیں کس کی، جو ہماری نظر میں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے. اصل میں غیب ہمارے لیے ہے. ٹھیک ہے نا؟ جی سر. کیونکہ اللہ تعالیٰ تو ہر بات کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کے تو ہر چیز جو ہے وہ علم ہے، اللہ تعالیٰ سے تو کچھ نہیں چھپا ہوا. اوکے، آگے پڑھیں. انہ علیم بذات الصدور. جی، تو اس میں ہوگا ہو کی ضمیر، اور علیم خبر انہ اور بذات الصدور متعلق کی خبر. کیا ترجمہ ہوا؟ بے شک اللہ جاننے والا ہے سینوں والوں کو، سینوں والی چیزوں کو، سینوں کی باتوں کو، سینوں کے اندر چھپے ہوئے رازوں کو، خیالات کو. اچھا، قرآن مجید میں اس آیت کے ساتھ آپ کو یہ ضرور ملتا انہ علیم بذات الصدور، تو یہ بتانے کا کیا مقصد ہوا اس غیب کے ساتھ؟ سر کہ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھی بھید کو جانتا ہے، کہ انسان کس سے حسد کر رہا ہے اور کس سے کیا چیز وہ چھپا رہا ہے، گناہ ہاں جی، کرنا ہے. یعنی انسان کو پہلے یہ سنا دیا کہ ان اللہ عالم غیب السماوات والارض، اور فوراً کہہ دیا کہ تم نے جب یہ بات سمجھ لی ہے کہ اللہ آسمان اور زمینوں کے بھی غیب کا جاننے والا ہے، تو پھر یہ بھی سمجھ لو انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ دلوں کی چھپی ہوئی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. الحمدللہ. تو بس اختتام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث میں آپ کو سنا دوں جو اس تفسیر میں آ رہی ہیں. جی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت میری امت کے اہل کبائر کے لیے ہوگی. ابن عباس نے فرمایا کہ نیکیوں میں سبقت کرنے والے بغیر حساب جنت میں داخل ہوں گے، اور میانہ رو یعنی اعتدال والے، میانہ رو مطلب جو بیچ والے لوگ ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوں گے، اور اپنے آپ پر ظلم کرنے والے اور اصحاب اعراف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. کئی ائمہ سر سے مروی ہے کہ اس امت کے برگزیدہ لوگوں میں سے ظالم وہ ہیں جن میں کچھ کجی اور کوتاہی ہوگی. کچھ دوسروں نے کہا کہ ان ظالموں کا تعلق اس امت سے نہیں، اور نہ ان کا تعلق اس کتاب کا وارث بننے والے برگزیدہ لوگوں میں سے ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا تعلق بھی اس امت سے ہے. علماء کی فضیلت، علماء اس نعمت سے فیضیاب ہونے کے اعتبار سے سب سے زیادہ قابل رشک اور رحمت سے سرفراز کیے جانے کے سب سے زیادہ مستحق ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان ہوئی ہے کہ جو شخص طلب علم کے لیے کسی راستے پر چلا تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستے پر چلا دے گا، اور بے شک فرشتے طالب علم کے لیے کی رضا کے اس کے قدموں کے نیچے پر بچھاتے ہیں، اور بلا شبہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے حتیٰ کہ پانی میں مچھلیاں عالم کی مغفرت کے لیے دعا کرتی ہیں. عالم کو عابد پر اس طرح فضیلت حاصل ہے جس طرح چاند کو تمام ستاروں پر فضیلت حاصل ہے. بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں، بے شک انبیاء نے دینار یا درہم کا وارث نہیں بنایا بلکہ انہوں نے علم کا وارث بنایا ہے. بس جس نے اسے لیا اس نے وافر حصہ لے لیا. وہ مجھے بتائے گا کہ عالم کو عابد پر فضیلت کیوں حاصل ہے؟ جی مس عظما، عالم کو کیوں فضیلت حاصل ہے عابد پہ، عبادت گزار پہ؟ سر اپنے علم کی وجہ سے، وہ جو علم حاصل کرتا ہے اس کی وجہ سے. کیسے؟ سر عبادت تو کر ہی رہا ہے نا عالم بھی، لیکن ایک ڈگری اوپر ہے کہ اس نے علم بھی حاصل کیا اور وہ مزید اس کو مفید ثابت ہو رہا ہے اور دوسروں کے لیے اس علم کو آگے پھیلا کر. ایک تو یہ وجہ، ایک اور وجہ بھی ہے. ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لے جانے لگے تو آپ کی ازواج میں سے ایک زوجہ تھی، نام مجھے یاد نہیں، وہ تسبیح کر رہی تھی. تسبیح کس پر کر رہی تھی؟ انگلیوں پر. کس پر؟ انگلیوں پر کر رہی تھی سر، اپنی پور پہ. یا تو کنکریاں تھی یا کھجور کی گٹلیاں تھی. اچھا اوکے سر. کھجور کی گٹلیاں تھی میرا خیال ہے، اس سے وہ کاؤنٹ کر کے تو تسبیح کر رہی.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا کر کے واپس تشریف لائے تو وہ اس وقت بھی مصلی پر بیٹھی تسبیح کر رہی تھی اور اسی طرح کھجور کے ذریعے گن رہی تھی. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے بتایا، میں مفہوماً بتا رہا ہوں، لفظاً نہیں، مجھے حدیث لفظاً یاد نہیں ہے. انہوں نے بتایا کہ وہ ذکر کر رہی ہیں. تو آپ نے کیا فرمایا تھا؟ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ، کہ یہ کلمات اس سارے ذکر پر بھاری ہیں جو تم نے اتنی دیر میں کیا. جی سر. کیا سمجھ لگی آپ کو کہ عالم جو ہوتا ہے وہ علم رکھتا ہے نا تو وہ چھوٹے عمل سے زیادہ فائدہ لے جاتا ہے. جی سر بالکل، کیونکہ اس کی نالج میں ہوتا ہے نا کہ یہ کام یہاں افضل ہے. جی سر. اس کام کا اتنا فائدہ ہے. جبکہ جو عابد ہے اس کو علم نہیں ہے تو وہ 2000 رکعت پڑھ دے گا. اب عالم کو پتا ہے کہ میں اتنی، مثال کے طور پہ 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھنا شاید 3/4 قرآن ہے، ایسے ہی ہے. جی سر. اب جس کو یہ حدیث پتا ہے تو وہ تو اتنا پڑھ کے ثواب لے گیا نا. جی سر بالکل. جس کو نہیں پتا وہ کو 3/4 پڑھنا پڑے گا. جی سر. تو کس کی محنت کم لگی؟ عابد کی نہیں، عالم کی کم لگی. عالم کی کم جانتا ہے نا اپنے علم کی وجہ سے. جی علم کی وجہ سے جانتا ہے نا کہ تھوڑے میں زیادہ کیسے کمانا ہے. بالکل. تو علماء کو اس لیے فضیلت حاصل ہے. پھر دوسری باقی باتیں جو آپ نے بتائیں کہ یقینی طور پہ علماء پھر اس علم کو آگے ڈسٹریبیوٹ کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اس سے ملٹی پلائی ہوتا ہے. جی سر. عابد تو اپنی عبادت کر رہا ہے، عالم تو خود تو کر ہی کرا ہے، لیکن پھر وہ آگے لمبی ایک تعداد پیدا کر رہا ہے کہ جو اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پیچھے سے پہنچاتی رہے گی معاملات. اب دیکھیں ابن کثیر کی میں کتاب اگر کھول کے بیٹھا ہوں تو ابن کثیر تو آج بھی اجر و ثواب حاصل کر رہے ہیں. کتنا بڑا خزانہ ہے. بے شک. جی اور ان کو فوت ہوئے تو 700 سال ہو گئے. جی سر. اب دیکھ لیں ان کا یہ خزانہ اب تک جاری ہے اور پتہ نہیں کب تک جاری رہے گا. ماشاءاللہ. جی سر. اور جو عبادت کرنے والے ہیں، چاہے تہجد پڑھتے، روزے رکھتے، وہ چلے گئے دنیا سے، ان کا معاملہ منقطع ہو گیا. ہاں اگر ان کا کوئی نیک اولاد ہوگی جو ان کے لیے دعا کرتی ہوگی. اس کے علاوہ ایک اور جو روایت ہے کہ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احد منکم عملہ الجنہ، کوئی بھی تم میں سے کسی کو بھی اس کا عمل جنت میں نہیں لے جا سکتا. قالو، انہوں نے عرض کیا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ قالا ولا انا، میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ منہ بفضل ورحمت، سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور اپنے فضل کے ساتھ مجھے ڈھانپ لے. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اس بات کی تیاری کریں. اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے سب کچھ، انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہم پر رحم فرمانے والا ہے، اور ہمیں اپنی کوشش کو جاری رکھنا ہے. ایک اور چند روایات ہیں یہاں اولم نعمر کے متعلق کہ عذر بہانے ختم ہونے کی عمر کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے عذر کو ختم کر دیا ہے جسے زندگی عطا فرمائی حتیٰ کہ وہ 60 یا 70 سال کی عمر کو پہنچ گیا. یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذر کو ختم کر دیا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے عذر کو ختم کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے عذر کو ختم کر دیا جس کی موت میں اس قدر تاخیر فرمائی کہ اسے 60 سال تک پہنچا دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو 60 سال کی عمر فرما دے تو اللہ تعالیٰ نے عمر کے اعتبار سے اس کے عذر کو ختم کر دیا ہے. جب 60 سال وہ عمر ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے عذروں کو ختم اور ان کے بہانوں کو دور کر دیتا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ اس امت کے اکثر لوگوں کی عمر 60 سال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 اور 70 کے درمیان ہوں گی، اس سے تجاوز کرنے والے بہت کم لوگ ہوں گے. تو کون ہے جی آپ میں اس وقت 60 اور 70 کی رینج میں بیٹھے ہوئے ہیں کوئی؟ اچھا ہوئے گی تو کیا دسنا تسی چلیں باہر. تو پھر جو 60 اور 70 والے ہیں وہ تو سمجھ لیں کہ ان کے عذر ختم ہو گئے ہیں، اور ہم جو بھی وہاں پہنچنے والے ہیں تو ہم بھی پہنچنے ہی والے ہیں. اللہ تعالیٰ کے علم میں کس کی کتنی عمر ہے، جتنی بھی باقی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. آمین یا رب العالمین.